یہی تالیاں میرے یسوع کے لیے بجا دیجیے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے۔ سب سے پہلے خدائے عظیم کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ پر فضل کیا کہ جو بات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے درمیان آج سے ہزاروں سال پہلے بولی کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اس کا فضل مجھ پر ہوا کہ میں ان کے منہ کی باتوں کو آج آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں میرے پاس بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا جتنا میرے پاس ٹائم ہے میں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ ساتھ میں ایکٹیو رہیں، جاگتے رہیں۔ آمین۔ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی بادشاہ کا بادشاہ۔ آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور تالیاں بجا دیجیے میرے یسوع کے لیے۔ ہم مسیحوں نے نا، میں جب خدا کے خادم بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے اور میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے آج کل پاسٹر طارق اور مجھے ایک ہی تال میل کے اندر جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا سبجیکٹ خدا اپنے بندہ کو دیتا ہے اسی کے ساتھ ملتا جلتا مجھے دیتا ہے، اور یہ ہوتی ہے کہ جب وفاداری کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا کا روح کنیکشن بناتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں۔ جب خدا کے خادم کھڑے تھے اور شیروں کی طرح بات کر رہے تھے، ہم مسیحوں نے بڑی دیر سے یہ بات سن رہے ہیں، سن کے نا شیطان کو بڑا موٹا کر دیا ہم نے کہ شیطان جو ہے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے۔ سنیں، جب خدا کے لوگ مذبح پر آتے ہیں نا تو وہ شیروں کی طرح دھاڑتے ہیں، وہ شیروں کی طرح ہے، لیکن حقیقت یہ کہ جب خدا کے خادم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہودا کے قبیلے کے ببر کے شیر کھڑے ہوتے ہیں۔ راشا، اور آپ شیر ہیں۔ آمین۔ آپ شیر ہیں، آپ کا چناؤ ہوا ہے اور آپ کو شیر بنایا گیا ہے تاکہ شیطان کو آپ لومڑی بنا سکو۔ ہاللیلویا۔ خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات آج ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ہم برکت کے فرزند ہیں۔ آمین۔ ہمارا چناؤ ہوا ہے اس دنیا کو برکت دینے کے لیے، پر سوال یہ ہے کہ ہم برکت کے فرزند کیوں ہیں؟ ہاں، ہم برکت کے فرزند کیوں ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، آپ چاہے بہت بڑے گناہ گار ہو، آپ چاہے بہت بڑے بے وفا ہو، آپ چاہے بہت بڑے غریب ہو، آپ چاہے بہت پڑھے لکھے ہو، آپ چاہے بہت راست باز ہو، آپ چاہے بہت ٹائپ دیتے ہو، آپ چاہے کچھ بھی کیوں نہیں ہو، پر سچائی ہے اگر آپ یسوع کے نام سے جانے جاتے ہو، آپ اس لیے برکت کے سبب ہو کیونکہ آپ ایک عہد کے اندر شامل ہو۔ سمجھ میں آئی؟ آپ ایک عہد کے اندر شامل ہو۔ ہم برکت کے وارث اس لیے ہیں کیونکہ ہم ایک عہد کے اندر شامل ہیں، اور جس عہد کے اندر ہم شامل ہیں یہ عہد کسی پاسٹر نے نہیں باندھا، یہ عہد کسی ایونجلسٹ نے نہیں باندھا، بلکہ یہ عہد اس بادشاہ نے باندھا جو آسمان سے زمین پر آیا۔ اور کیا بولا؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی ایک ہی آیت پڑھیں گے، 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ دیکھیں جو چیز میں بولنا چاہ رہا ہوں، ہم سب خداوند کے بدن اور خون کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں، چاہے آپ خدمت میں ہیں یا نہیں ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مسیح کا بدن، یہ روٹی لینا یا یہ جوس لینا، اس کے کیا میننگ ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مہا اپنے بدن اور لہو سے اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم خدا کو اے باپ کہہ سکیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بدن اور لہو میں آپ کیا ہیں اسے ہم جانیں۔ آمین۔ اسے ہم جانتے اور سالوں سے سنتے آئے ہیں، خدا کے خادم سکھاتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، رسم نہیں، کلیسیاؤں میں یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کی پہچان کرانا چاہتا ہوں جو اس عہد میں آپ ہو۔ ہاللیلویا۔ تیار ہیں آپ؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ یسوع مسیح نے اس وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر پیالہ لیا اور پیالہ لے کر یہ کہہ کر دیا کہ یہ کیا ہے جی؟ یہ ایک نیا عہد ہے، اور نئے عہد کے اندر یہ میرے خون کا پیالہ ہے۔ سنیں، اگر نیا عہد ہے تو ایک پرانا عہد بھی ہے۔
آپ میں سے سب جانتے ہیں کہ پرانا عہد کیا ہے. جب نئے عہد کی بات ہوتی ہے تو پرانا عہد بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ پرانا عہد وہ ہے جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا, اور جب مصر کی غلامی سے چھڑایا تو ایک برہ ذبح کیا گیا. جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا تو اس وقت بھی لہو بہایا گیا, اور اس وقت بھی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا گیا. اور کیا عہد باندھا گیا؟ جس گھر پر, جس چوکھٹ پر یہ برے کا لہو ہوگا, موت کا فرشتہ یا کوئی مری یا کوئی وبا اس گھر کے اندر داخل نہ ہوگی. یہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ تھا. اور نہ صرف یہ وعدہ تھا بلکہ ہم جب اس عہد کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس بڑے کام کے ساتھ, جب برے کا لہو بہا دیا گیا, جب موت کا فرشتہ آیا اور مصریوں کو تباہ و برباد کیا اور پہلوٹے مارے گئے, تو خدا نے کیا کیا؟ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا. نہ صرف خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اپنے عہد میں شامل کر کے اس جو وعدہ یا جو عہد خدا نے کیا, صرف خدا نے چھٹکارا نہیں دلایا, بلکہ اس عہد میں خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. کبھی خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, کیسے؟ آسمان سے من برسا کر. کیسے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ کبھی خدا دن کے ٹائم بدلی بن کر اور رات کے ٹائم آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آمین. خدا ان کے ساتھ چلتا رہا اور اپنی قدرت اور اپنے جلال کو دکھاتا رہا. کس طرح کہ بحر کلزم کو دو حصوں میں اس نے تقسیم کیا. خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا اور وہ وعدہ اس نے پورا کیا کہ جب میں تیرا محافظ ہوں تو کون تیرا مخالف ہے. فرعون نکلا, فرعون کی فوجیں نکلی, لیکن سب کی سب تباہ ہو گئی, سب کی سب مر گئی, لیکن جتنے لوگ اس عہد میں شامل تھے وہ بچائے گئے. آمین. یاد رکھیں, جب یہ برے کا لہو بہایا گیا, جب اس برے کا لہو بہایا گیا اور اس لہو اور اس گوشت میں سے کھایا گیا, خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا. اور جب خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا تو خدا خاموش نہیں رہا, بلکہ خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا. اور جب خدا قوم بنی اسرائیل کے اندر سے انہیں نکال کے لے کے آیا تو خدا کا مقصد صرف اس قوم بنی اسرائیل کو مصر کے اندر سے نکالنا نہیں تھا, بلکہ خدا کا ایک پلان تھا. وہ پلان تھا کہ مصر سے نکلیں اور کنعان کے اندر جائیں. آمین. ان کا اپنا ایک ملک ہو. اور خدا نے جب موسیٰ کو بھیجا تو ایک ہی بات بولی کہ جا کے فرعون کو بول میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. آمین. یہ پرانے عہد کی شارٹ ٹائم ہے, میں ریفرنس نہیں دے رہا, بس تھوڑے سے آپ سب خدا سے بہت پیار کرتے ہیں, بائبل کے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا. سنیں, جب یہ عہد بہت سال پہلے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ 400 سال تک تیری جو نسل ہے, تیری جو قوم ہے وہ غیر قوموں کی غلامی کرے گی, لیکن 430 سال جب گزرے تو جب برہ ذبح کیا گیا, لہو چوکٹوں پر لگایا گیا, تو خدا نے وہ جو بات خدا نے ابراہیم سے کی تھی وہ پوری ہوئی, اور ایک قوم وجود کے اندر آئی جسے بولا جاتا ہے اسرائیل. آمین. جسے بولا جاتا ہے کیا ہے جی؟ آئیے میرے ساتھ بولیے, اسرائیل کا خدا مبارک ہو. ہاللویا. اب اگر پرانے عہد کو دیکھیں تو پرانے عہد کے اندر یہ چیزیں ہمیں دکھتی ہیں, لیکن اگر نیا عہد کی بات کی جائے, نئے عہد کے اندر دیکھیں, میں نے ایک چیز پہلے آپ کو کیا, آپ دعا کریں نہ کریں, آپ بپتسمہ لیں نہ لیں, آپ توبہ کریں نہ کریں, آپ اس کی بادشاہی کی طرف توجہ کریں نہ کریں, آپ اپنے افیئر کو چھوڑیں نہ چھوڑیں, آپ اپنی غلیظ زندگی کے اندر مست رہیں نہ رہیں, پر سچائی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے نام سے جانے جاتے تو آپ ایک عہد کے اندر شامل ہیں. اگر پرانے عہد کے اندر خدا نہیں سویا تو نئے عہد میں بھی وہ نہیں سویا, کیونکہ ہمارا خدا ایک سا رہنے والا خدا ہے, وہ کبھی نہیں بدلتا. ہاللویا. کتنے لوگوں کا یہ ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ نئے عہد میں چلیں, نئے عہد میں سوئے نہیں. سنیں, نئے عہد میں آپ اور میں کیا ہیں؟ جب نئے عہد کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارا ڈی این اے چینج ہوتا ہے. نہ ہضم ہونے والی بات کر رہا ہوں, پر میں پروف کر سکتا ہوں بائبل میں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے, میں نئے عہد کی بات کر رہا ہوں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے انسان کی اگر ہم دیکھی جائے دنیاوی طور پر, ایک انسان کی پیدائش کیسی ہوتی ہے؟ جب ایک مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر ایک عورت یا ایک مرد پیدا ہوتا ہے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ اپنے گھر آیا, اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا
حق بخش راسا شابالا راسو. سنے سنے ڈی این اے کیسے چینج ہے ہمارا. لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے, نہ انسان کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, نہ جسم سے, بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. آپ کیوں خدا کو باپ کہتے ہو؟ کیونکہ آپ خدا سے پیدا ہوئے. ہم دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں, مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے, مسیحیت رشتہ ہے. کیوں رشتہ ہے بھائی؟ بتاؤ کیوں رشتہ ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے پیدا ہوئے. اسی لیے یسوع مسیح نے بولا نیکودیمس سے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب تک تم نئی پیدائش کو نہ پاؤ گے, تم اس کی بات نہیں پتہ. ہم دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہے. وہ نئی مخلوق اس لیے ہے کہ بائبل مقدس کا ہیرو خداوند یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا ایک عہد باندھنے. کیا عہد باندھنے میں؟ تاکہ ہم اس کے عہد میں اس کے بدن اور خون سے کے وسیلہ سے شامل ہوں اور ہم نئی مخلوق بنے. اور نئی مخلوق کی جگہ یہ نہیں ہے, نئی مخلوق کی جگہ آسمان ہے. آمین. پرانے عہد کے اندر خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تاکہ کنعان کے اندر جائے. نئے عہد کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو گناہ سے نکالا تاکہ آسمان کی بادشاہی میں نئے یروشلم میں جا سکے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم خداوند یسوع مسیح سویا نہیں ہے, وہ جاگ رہا ہے. بائبل میں لکھا ہے وہ نہ اونگے گا نہ وہ سوئے گا, وہ جاگے گا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے خون کے خریدے ہیں اس کے ساتھ جا سکے. بائبل بیان کرتے جب خداوند یسوع مسیح نے پیالہ لیا اور جب یہ کرنے لگے تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات بولی. خداوند یسوع مسیح نے بولا, لکھا ہے کہ 16ویں آیت, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو لے. سنیں, خداوند یسوع مسیح کی خواہش آج بھی, اس نے صلیب پر بھی کہا کہ میں پیاسا ہوں, آج بھی ایک خواہش اس کے اندر ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ جو اس کے خون کے خریدے ہیں نا, جب آسمان پر میز لگے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. لکھا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں, اگر تو اسے کھولے. کیونکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اگر پرانے عہد نامہ کے اندر مصر کے اندر سے نکالا تو کنعان کے اندر لے کے جانا تھا. آج اگر ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں, نئے عہد کے اندر ہیں, تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس بادشاہی کے اندر جائیں جس کا ذکر بائبل میں بیان کرتی ہے کہ اس نے جب منادی کرنا شروع کی تو بولنا شروع کیا, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ایک دو باتیں اور کر کے میں اسے اینڈ کرنا چاہوں گا. سنیں, ہم نئے عہد کے اندر کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا ڈی این اے چینج ہے. کیوں؟ ہمارا ایک دنیاوی باپ ہے, لیکن جب ہم اس کے لہو کے اور بدن کے وسیلہ سے نئے ہوئے ہیں تو پھر آسمان پر بھی ہمارا ایک باپ ہے. اگر سنیں, قوم بنی اسرائیل جب اس برے کے لہو اور اس گوشت کو کھانے کے وسیلہ سے ایک عہد میں شامل ہوئی تو قوم بنی اسرائیل وجود میں آئی. ہاں, ایک وجود میں آئی, ان کا ایک وجود کے اندر آ گئی. اور دنیا جانتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں وہ یہوہ کے ماننے والے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے کام کرتا ہے. ہاں, جو آسمان سے آگ برسا دیتا ہے, جو سمندروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک قوم وجود کے اندر آئی. لیکن جب یہ نیا عہد آیا تو ہم جو گناہ گار تھے, ہم جو بے وجود تھے, ہمارا بھی ایک وجود بنا. اور پتہ کیا؟ تم ایک برگزیدہ قوم, شاہی کائنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہو. ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں. ہاں, خدا نے ایک ملک ٹھہرایا کہ تاکہ اپنے پلوٹے کو اس جگہ پر لے کے جا سکے. ہاں, لیکن خدا نے اپنے بیٹے کا لہو بہایا تاکہ جو دنیا کے دھتکارے ہوئے ہیں, جنہیں کوئی نہیں جانتا, انہیں شاہی کائنوں کا فرقہ بنا سکے. نئے عہد میں آپ اور میں یہ ہیں. پرانے عہد کے اندر انسان ڈر میں, پریشانی میں, خوف میں, کیونکہ ابلیس سے ڈرتا اور اتنے ویپن اس کے پاس نہیں تھے کہ وہ اتنا کچھ کر سکے. نئے عہد میں وہ بولتا ہے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوؤں کا سر کچھ. ہم یہ ہیں لیکن بیوقوف بن چکے ہیں. ہاں, بیوقوف بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بکے ہوئے ہیں. سنیں, نئے عہد کے اندر ہم کیا ہیں؟ ہم برگزیدہ. سنیں, بائبل میں لکھا ہے کہ
خدا کی خاص ملکیت ہے ہم. خاص ملکیت. کیوں خاص ملکیت ہے؟ پرانے عہد نامے میں، پرانے عہد میں خدا نے موسیٰ کو 10 احکامات تختی پر لکھ کے دیے. نئے عہد نامے میں آپ کو اور مجھے ہمارے دل پر خوشخبری لکھ کر دنیا میں بھیجا کہ تم 5ویں انجیل ہو. آپ سمجھے نہیں میری بات کو. ہم اس کی سنیں، پرانے عہد نامہ کے اندر جب خدا پرانے عہد میں اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہا. آسمان سے من برسا کر، آگ اور گندک برسا کے، پانی برسا کے، آسمان کو بند کر کے، آسمان کو کھول کے اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو ایسے دکھاتا رہا کہ میں کیا ہوں. نئے عہد کے اندر اس نے اپنی صرف قدرت کو نہیں، آپ کو اور مجھے چنا تاکہ ہم اس کی محبت اس دنیا پر ظاہر کر سکیں. ہاں، یہ ہمارا چناؤ ہے اور ہم یہ ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس عہد میں ہیں. ہم آتے ہیں اس میز کی طرف بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ، خدا کے خادموں کے سامنے جھک کے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے. عامر بھائی ہمیشہ ایک چیز بولتے ہیں، یہ ایک رسم نہیں ہے، رسم نہیں ہے. اگر ہم اس کے نام سے جانے جاتے تو ہم ایک نئے عہد کے اندر ہیں، اور نئے عہد کے اندر ہیں تو بڑے بڑے کاموں کے لیے چنے گئے ہیں. بائبل مقدس پرانے عہد کے اندر بتاتی ہے کہ خدا نبیوں کو مقرر کرتا تھا، نبیوں کو بھیجتا تھا. نئے عہد نامے کے اندر ہو سکتا ہے آج ہم غریب ہوں، ہو سکتا ہے ہم بیمار ہوں، اس عہد میں ہم شامل ہیں، بیمار ہوں، غریب ہوں، لیکن اس عہد میں اگر قابل ہیں تو ہم اس دنیا کو بول سکتے ہیں سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، جو ہے وہ تمہیں دیتا ہوں، اٹھ چل پھر یسوع کے نام میں. نئے عہد میں ہم یہ ہیں، نئے عہد میں ہم یہ ہیں. ہو سکتا ہے جب ہم بیمار ہوں، بیماریاں ہمارے بدن میں ہوں، بیماریاں ہمارے بدن میں ہوں، اور ہم دیکھتے ہوں یسوع مسیح یہ سب کچھ کرتا ہے، یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتا، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا، سب کچھ کرتا. لیکن نئے عہد میں اس بدن اور لہو میں شامل ہونے کے وسیلے میں آپ کے اور میرے پاس یہ اختیار ہے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے کیے جائیں گے. نئے عہد میں ہم یہ ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات کر کے میں دعا کی طرف جاؤں گا. آپ اس لائٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سرکٹ بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن یہ روشنی تب تک نہیں دے سکتی اگر اس کے پیچھے پاور نہیں ہے، اگر اس کا کنیکشن صحیح نہیں ہے. آج ہم میں سے بہت لوگوں کے فیوز جو ہے نا اڑ چکے ہیں، اڑے ہوئے فیوزوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے. نئے عہد نامے کے اندر بائبل مقدس بیان کرتی ہے تم دنیا کے نور ہو، لیکن نور تبھی نکلے گا اگر نور کے ساتھ ملے ہوں. یسوع مسیح نے بولا تم مجھ میں بنے رہو، میں تم میں بنے رہوں، اور میری باتیں تم میں بنی رہیں تو ہی بہت سا پھل تم لے کے آ سکتے ہو. آج اس بدن کے قریب تو بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اپنے رشتے کھو بیٹھے. پاسٹر جی نے بڑا خوبصورت کلام سنایا تھا، ایک غلط شاٹ کے ساتھ وہ انوائنٹنگ کھو بیٹھے ہیں، وہ خدمت کھو بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ کھو بیٹھے ہیں ایک غلط شاٹ کے بعد. یہ بدن اور خون یسوع نے بولا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو. صرف اس نے صلیب پر، جیسے پاسٹر جی نے بولا صلیب پر یہ بات نہیں بولی کہ اے باپ انہیں معاف کر. آج بھی اپنے باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا بولتا ہے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے. آمین. یہ بہت معصوم ہے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. یسوع نے بولا میری یادگاری کے لیے کیا کرو. میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں آج اس بدن اور خون کی طرف آئیں تو فیصلہ کر کے آئیں. بائبل بیان کرتی کہ گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، یسوع کو مانتے ہیں، یسوع کے نام کے لیے تلوار کی دھار پر بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب چرچ کے اندر کال دی جاتی ہے آئیے مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو، نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ایک سن اندر ہے، گناہ اندر ہے اور جرت نہیں ہے، اور کہتے نہیں ہم اس گناہ میں مست ہیں، اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، یا اس کا خوف دل اور دماغ پر رہتا ہے کہ نہیں یار میں اگر اس میں شامل ہوں گا تو بھی میں بعد میں یہ سب کچھ کروں گا، اس سے بہتر میں اسے نہ لوں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ خطرناک حالات کے اندر ہیں. سنیں جو چیز بولنا چاہ رہا ہوں. جب یسوع مسیح نے روٹی توڑی
12 शागिर्द वहां पर मौजूद थे اور ان میں ایک وہ بھی موجود تھا جس نے یسوع کو 30 سکوں میں بیچ دیا. ان میں وہ بھی ایک موجود تھا جس نے یسوع کا 3 بار انکار کر دیا. اور اسی رات یہ سب کچھ ہوا. یسوع مسیح نے بولا میں تم سے سچ کہتا ہوں تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. اسی رات یہ ہوا. اسی رات یہ ہوا. یسوع مسیح نے پطرس کو بولا میں تم سے سچ کہتا ہوں تو 3 بار میرا انکار کرے گا. اس کے باوجود دی اس نے. پتہ کیوں؟ ہم کمزور ہیں اندر سے, لیکن اگر دلیری کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر کے آج اس بدن اور خون کی طرف آئیں گے نا, جو غلامی اندر ہے نا اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کی غلامی میں جانے کا آغاز کھانے سے شروع ہوا تھا. آج بھی آپ کے پیچھے کھڑی ایک شیطان کی قدرت آپ کو بول رہی ہے, شیطان کی بدرو آپ کو بول رہی ہے نہیں جانا کیونکہ تو باہر جائے گا تو تجھے پھر اس میں پھنساؤں گی میں. لیکن جب تک آپ لڑو گے نہیں تب تک آپ جیتو گے نہیں. کیا مذاق ہے, مذاق ہے ہمارے لیے آنا چرچ میں. اب یسوع مسیح نے بولا کیوں اس نے اپنا بدن دیا, کیوں لہو دیا, کیوں انسان بن کر آیا, تاکہ جو خاکی ہیں وہ اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانے چمکے. یسوع مسیح نے بولا ایک ٹائم تھا یسوع مسیح کے سامنے ایک بڑی بھیڑ تھی. بہت کچھ ہے بولنے کو لیکن میں اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں. ایک جگہ پر میں سچ کہہ رہا ہوں, جب رات کو 3 بجے میں سو نہیں سکا, خدا کے روح نے مجھے سونے نہیں دیا. جب یہ چیزیں چل رہی تھی اور خدا مجھے دکھا رہا تو میری آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. ہم کیا ہیں اور کس بھول بھلیا میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا بنا کر ہم بیوقوف بنے ہوئے ہیں. کب جاگیں گے ہم؟ ہمارا چناؤ ہوا ہے دنیا کو. بائبل میں لکھا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں کن کی طرف؟ غیر قوموں کی طرف. جاؤ اور انہیں تعلیم دو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ چناؤ ہوا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیوقوف بنے ہوئے ہیں. سنیں, بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع مسیح ایک جگہ پر تھے, شاگرد ساتھ تھے اور بھیڑوں کے بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پاس تھی. اور یسوع مسیح کو بھیڑ پر ترس آیا اور شاگردوں کو بولا انہیں کچھ کھانے کو دو. یسوع مسیح نے شاگردوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, 200 دینار بھی اتنے نہیں ہیں کتنے لوگوں کو کھلایا جائے. لیکن ایک شاگرد ہے, اس نے بولا یہاں پر ایک شخص ہے, ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. یسوع مسیح نے ان روٹیوں کو شکر کیا, ملٹیپلائی کیا اور ان ساری جو لگ بھگ 20,000 کے قریب تعداد تھی انہیں روٹی کھلائی اور 12 ٹکڑے بچے. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح وہاں سے چلے گئے, الگ چلے گئے. اور جب الگ چلے گئے تو بائبل بیان کرتی ہے وہ بھیڑ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یسوع کے پاس آئی اور یسوع مسیح کو بولا اے ربی ہم تجھے ڈھونڈتے تھے. یسوع مسیح نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہی بھیڑ جس پر ترس آیا. یسوع نے بولا تم اس لیے مجھے نہیں ڈھونڈتے کہ تم زندگی کی باتیں سنو, تم اس لیے مجھے ڈھونڈتے ہو کہ تم روٹی کھاؤ, تم مجھ سے دیکھو. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ چرچ آئے ہیں بہت ساری توقعات, بہت ساری امیدیں لے کر, کوئی برکت لینے, کوئی مسا لینے, کوئی معجزہ لینے, کوئی اس چیز کو سوچ کے یار میں مسیحی ہوں مجھے چرچ جانا چاہیے. لیکن یسوع مسیح نے پتہ کیا بولا؟ تم اس لیے میرے پاس آئے تاکہ تم روٹیاں کھاؤ. زندگی کی روٹی میں ہوں, اگر تم مجھ سے مانگو گے میں دوں گے. یسوع نے بولا بیابان میں پرانے عہد کے اندر سے بیابان سے من برسا لیکن پھر بھی وہ مر گئے. اگر یہ روٹی تم کھاؤ گے کبھی نہ مرو گے, کیونکہ میں اس لیے آیا کہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. پر میرا سوال ہے کیا ہم جب گھٹنوں پر جاتے ہیں کیا ہمیشہ کی زندگی مانگی ہم نے؟ یسوع مسیح کی بادشاہی زمین کی نہیں تھی, اس نے خود اس چیز کو مانا میری زمین کی بادشاہی نہیں ہے, میری آسمان کی بادشاہی ہے, کیونکہ میں آسمان سے اترا ہوں. لیکن آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے. کتنی توجہ ہے اس کی بادشاہی کی, کتنی؟ کبھی سوچا ہے کیا میرا نام کتاب یاد کے اندر ہے؟ کبھی سوچا, کبھی گھٹنوں پر آئے خداوند مجھے اس بادشاہی میں جانا ہے. اس چیز کو مانتے ہیں, مسیحیوں کا یہ ایمان ہے اور یہ سچائی ہے, دنیا اور دنیا کی چیزیں مٹ جائے گی. جانتے ہیں کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہے توجہ اس کی بادشاہی کے لیے؟ بائبل مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح نے دعا کی تعلیم دی تو اس میں بھی خاص بات بولی, جب بھی دعا کرو تو کہو تیری بات شاہی آئے. اور میری پریئر ہے ایسو جی صرف ورشپ سینٹر میں نظر نہ آئے, ایسو جی چرچ اس کی بات شاہی میں. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے, آئیے ہم دعا کریں.
اپنے آپ کو خالی کریں, اپنے آپ کو پیش کریں. اس نے کہ خداوند میں آپ کو دیتا ہوں. اے خداوند دیکھ پاک خدا, میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. آج میں آزاد ہوں خدا, نئی روشنی میری زندگی میں آئے خدا. جو تو کہے وہ میں کروں, جو خداوند تو پاک خدا بولے وہ میں سنوں, جو تو چاہتا ہے وہ کروں. خداوند دیکھ میں آپ کے سامنے آتا ہوں خدا, میں آپ کے سامنے آتا ہوں. خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا پاک خدا, اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا خداوند. آج میں آپ کے سامنے آتا ہوں خداوند, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں خداوند. ہر وہ کام جو مجھے لگتا ہے میں چھوڑ نہیں سکتا, ان کو بھی مان کے آپ کے سامنے آتا ہوں. مجھے معاف کر اور نئی زندگی دے, مجھے آزاد کر, مسیح کے نام سے, آمین.